اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور اللہ کریم جس حال میں بھی رکھے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں آخری امت کے اندر پیدا فرمایا، آخری نبی کا امتی بنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امت کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا، اعزاز کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے ہمیں جو اعزاز دیا اس کا احسان بھی جتلایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کریم نے اعلان فرمایا کہ بشک دین مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، صحیح سچا اور حق مذہب اسلام ہے۔ یہ اللہ کریم نے خود سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع میں فرمایا۔ جب مذہب اسلام سچا مذہب ہے تو اللہ کریم کا ہم پر کتنا فضل ہے کہ اس نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں جھوٹا بندہ در در کے دھکے کھاتا ہے، تو اللہ کریم نے ہمیں جھوٹوں سے بچا کر سچا مذہب عطا فرمایا جو کہ اسلام ہے۔ واقعتاً اللہ کریم کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اس کا احسان جتلایا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اسلام عطا فرمایا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان عطا فرمایا۔ انسان کو اللہ کریم نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنی بھی عظیم نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور قیمتی جو نعمت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کے بعد ایک اور بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اس کا بھی اللہ نے احسان جتلایا۔ اللہ تعالی نے باقی انبیاء کرام بھیجے، سارے انبیاء کرام نبی بن کر آئے، باقی انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی زندگی، ان کے اقوال افعال احوال مکمل محفوظ نہ ہونا یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے کہ وہ نبی تھے، آخری نبی نہیں تھے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت اور شان کہ اللہ کریم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اب اللہ تعالی نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری ہے، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر واقعتاً بہت بڑا احسان ہے، جس احسان کو اللہ تعالی نے جتلایا۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، علی المؤمنین ایمان والو تمہارے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، کیا احسان کیا کہ تمہارے درمیان اللہ تعالی نے اپنا رسول بھیج دیا۔ باقی انبیاء کرام کی سیرت کا محفوظ نہ ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا محفوظ ہونا یہ آپ کی نبوت اور ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کریم کی کمال قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں ہونے دیتے، یہ اس کی نبوت کی دلیل بن رہی ہے۔ اس لیے نہیں محفوظ کہ یہ آخری نبی نہیں ہے،
اور امام الانبیاء آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت مبارکہ محفوظ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اللہ تعالی نے ہمارے اوپر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دو چیزوں کا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر احسان جتلایا ہے۔ نمبر ایک کہ میں نے تمہیں اسلام عطا فرمایا ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، کہ تمہیں ہم نے اسلام دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہمارا نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کا اصول، ضابطہ اور قانون یہ ہے، اگر کوئی کسی پر احسان کر دے، اس کی احسان، اس کی نیکی کی لاج رکھی جاتی ہے۔ جو کوئی احسان جتلاتا ہے، اس کا احسان جتلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لاج رکھے، یہ اس احسان کو نبھائے، مجھے بھول نہ جائے۔ کوئی بندہ مصیبت میں کسی کے کام آ گیا، دوسرے دن وہ کہتے ہیں میں فلاں دن تیرے کام آیا تھا، ہمیں یاد رکھنا ہے، بھول نہیں جانا بھائی۔ اس بندے کو یہ بات دل پہ لگتی ہے، ہاں یہ میرے کام آیا تھا۔ حق اور اصول یہ ہے کہ میں اس کی لاج نبھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس انداز میں گفتگو فرمائی، من اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنین پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کس لیے؟ کہ ایمان والے اس احسان کی لاج نبھائیں۔ اب اس احسان کی لاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا پڑھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو عام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چرچے نہیں، خوب چرچے کیے جائیں، کیونکہ جب ہم نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے اپنی امت کی بڑی فکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری بڑی فکر کی۔ اللہ کے سامنے بار بار یہ درد رکھا، یا اللہ میری امت، حتیٰ کہ اللہ کریم نے دو مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، خبردار کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، میرا محبوب آپ اتنا اپنی امت کے لیے کیوں تڑپتے ہو؟ باخع نفسا، کہیں اپنے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کس لیے تڑپتے ہو؟ اللہ ان یکونوا مؤمنین، کہ یہ سارے ایمان والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری اتنی فکر فرما رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر نہ فرماتے، ہم نے کون سا اپنے نبی پر احسان کیے؟ ان کے احسانات بھی اور فکر بھی ہماری۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اللہ نے فرمایا آپ اس چیز کی حرص رکھتے ہو، آپ اس چیز کی تڑپ رکھتے ہو، علی ہداہم، کہ یہ لوگ سارے کے سارے ہدایت پر آ جائیں۔ فإن اللہ لا یہدی، بس جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ من یضل وما لهم من ناصرین، اور جس کو ہدایت نہیں ملتی آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی کو اگر ہدایت نہ ملی تو شاید اس کی کوئی مدد ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں جس کو ہدایت نہیں ملتی اس کی ہم مدد بھی نہیں کرتے۔
تو آپ پریشان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی کوششیں کی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, ایمان کے لیے بڑی آپ نے محنتیں کی, کئی قسم کی آپ نے اللہ کے سامنے کوشش کی. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے کان میں فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي, آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. من احببت, آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں آئے گی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, بلکہ ہدایت اس کو آئے گی جس کو اللہ چاہیں گے. اب وہ جو شروع میں بات ہوئی بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ, کہ اللہ نے ہمیں ایمان اسلام عطا فرمایا, یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا. اب اپنے اصول اور تقاضے تو ہم نبھاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باری آئے تو ہماری چوں چرا یہ وہ تو ختم نہیں ہوتی. اگر ہم آواز لگا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھی اور سنی جا رہی ہے تو ہمارے تقاضے ختم نہیں ہوتے, ہماری دنیا کی مصروفیات ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو فرمایا ہے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا, تم دنیا کی لالچ میں آ گئے ہو, دنیا کو چاہتے ہو. کیوں دنیا کو چاہتے ہو؟ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اللہ تو تمہارے لیے آخرت میں انعامات رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صدا آپ کے علاقے میں لگی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آواز پر, آپ کے پیغام پر آپ لبیک نہیں کہتے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی, آپ کا اللہ بے پرواہ ہے, اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا. یہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں. واللہ الغنی, اللہ فرما دے میں محتاج نہیں ہوں. وانتم الفقراء, تم محتاج ہو, ضرورت تمہیں ہے بھائی. اللہ فرما رہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اگر تم میرے دین کی آواز پر میرے دین کی طرف نہیں آتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اللہ فرما رہے ہیں میں قوم بدل دوں گا, تمہاری جگہ اور قوم آ جائے گی. یہ آج کی نئی بات نہیں ہے. قرآن کریم کی ہر آیت جس طرح 1400 سال پہلے جب نزول ہو رہا تھا, جس طرح قرآن کریم کا ہر حکم اس وقت جدید اور نیا اور تازہ تھا, اسی طرح آج بھی قرآن کریم کی ہر آیت کا حکم جدید اور تازہ اور نیا ہے. 1400 سال گزرے, 14,000 14 لاکھ 14 کروڑ 14 ارب سال گزر جائیں, قرآن کریم ہمیشہ جدید رہے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس دور کی باتیں ہیں, نہیں. میں اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں. اللہ نے دین بھیجا مکے میں, مکہ والوں نے قدر نہیں کی. اللہ نے دین اسلام کو مدینہ میں بھیج دیا. مدینہ طیبہ میں اسلام چلتا رہا. خیر القرون کے زمانے تک مدینہ طیبہ میں اسلام پر عروج رہا. جب مدینہ والوں نے قدر نہیں کی, وہ یزید کا دور, اللہ نے اسلام کوفہ میں بھیج دیا. حضرت علی اور کئی صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ائمہ کرام کا علم کا مرکز کوفہ رہا. جب کوفہ والے بھی بدل گئے, خارجیوں کے ساتھ مل گئے, اللہ نے قوم پھر بدل دی. دین کو اللہ نے بر صغیر میں بھیج دیا. اب دین اسلام بر صغیر میں ہے. پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ دین اسلام کا کام ہو رہا وہ بر صغیر پاک و ہند سے ہو رہا ہے. تو اگر جب ہم قدر نہیں کریں گے اللہ قوم بدل دے گا. اللہ کیا فرما رہے ہیں واللہ الغنی, میں محتاج نہیں ہوں. وانتم الفقراء, محتاج تم ہو. کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام دیا, یہ اللہ کا احسان ہے. ہم نے اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہیں کیا بھائی.
وہ نوح علیہ السلام کی قوم نے قدر نہیں کی، اللہ نے اور نبی بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قدر نہیں کی، اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تو قوم بدل گئی نا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس سے جو کام لینا چاہے لے لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی آپ کے علاقے میں آواز لگی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک، آپ کے آخری ایام تک مکمل سیرت مبارکہ آپ کے قریب جامع مسجد زبیدہ میں سیرت کورس ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر آپ بھرپور شرکت کریں۔ اور میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ہمارا کام صرف صدا لگانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعها، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اتنا ہی دین کا کام ہے جتنی تمہارے اندر وسعت ہے۔ تو ہمارے بس میں آواز لگانا ہے، آپ کو پکڑ کے لے کے جانا ہمیں حکم نہیں ہے۔ تو آپ خود اگر قدر کریں گے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لا یکونوا امثالکم، وہ جو لوگ اللہ منتخب کرے گا کام کرنے والے، وہ تمہاری طرح بیکار نہیں ہوں گے بھائی۔ یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، اللہ فرمائے لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری مثالوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پابندی کے ساتھ